آج کل گھروں میں دن بدن لڑائیاں بڑھ رہی ہیں، بے چینیاں کافی ہو رہی ہیں، تو اس جیسی جو نحوستیں ہیں یہ دن بدن بڑھ کیوں رہی ہیں ہمارے معاشرے میں؟ اس کے لیے میں آپ کو ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ جی جی میں حضور دیوان کریم حضرت قبلہ پیر محمد امین الاسرار شاہ صاحب مدظلہ العالی کے ساتھ سفر کر رہا تھا، تو آپ نے مجھے یہ ارشاد فرمایا، اور میں اکثر اپنے دوستوں کو، پیر بھائیوں کو، حلقہ محبت میں آنے والے لوگوں کو یہ بتلاتا رہتا ہوں اور تاکید بھی کرتا رہتا ہوں۔ آپ ارشاد فرمانے لگے کہ ایک بزرگ کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے آ کے عرض کی، جناب کماتے بہت ہیں لیکن بے برکتی ہے، پتہ نہیں چلتا پیسے جاتے کدھر ہیں، تو بڑی نوست اور بڑی بے برکتی ہے، تو کوئی تعویذ، کوئی نسخہ، کوئی فارمولہ، کوئی وظیفہ عطا فرمائے۔ تو انہوں نے فرمایا، بیٹا اس طرح کرو، تم اپنے گھر کے سامنے جا کے پردہ لٹکا دو، بہتر ہو جائے گا۔ جی تو اس نے جا کے پردہ لٹکا دیا، کچھ عرصہ گزرا تو اس کے حالات بہتر ہو گئے۔ وہ آ کے عرض کرنے لگا کہ حضور حالات تو بہتر ہو گئے، لیکن آپ کا جو نسخہ ہے اس کی فلسفی سمجھ نہیں آئی، اس کی حکمت سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے کہا پردہ لٹکا دیں۔ تو آپ نے فرمایا، اصل میں بات یہ ہے کہ تمہارے گھر کے سامنے سے صبح سویرے ایک بے نماز گزرتا تھا اور اس کی نوست تمہارے اوپر پڑتی تھی، تمہارے گھر کے اوپر پڑتی تھی۔ یہ فرما کے تو پھر فرمانے لگے کہ اگر گھر کے سامنے سے بے نماز گزرے تو اس کی اتنی نوست ہوتی ہے، تو جس گھر کے اندر رہنے والے لوگ نماز نہیں پڑھیں گے وہاں برکت کہاں سے آئے گی؟ دو چیزیں کسی بھی گھر میں برکت کے لیے ضروری ہیں، جی جی اور وہ یہ ہے کہ اس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اور نماز پڑھی جائے۔ ہاں، اس کے ساتھ اور بھی ایک بات وہ یہ ہے کہ قرآن مقدس اللہ کریم نے فقط تلاوت کے لیے نازل نہیں فرمایا، اس میں علم ہے، اس میں شعور ہے، اس میں زندگی کے اصول ہیں، اس میں ضوابط ہیں، اس میں جو ہے وہ برداشت سکھائی گئی ہے۔ تو قرآن اور حدیث، ان کی تعلیمات پہ اگر عمل کر لیا جائے تو اس سے بھی بہت سارے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ مثلا میں ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں، شاید کسی کے پلے پڑ جائے۔ جمعے کے خطبہ میں نے یہ حدیث پاک بیان کی، سل من قطعک واعف عمن ظلمک، کہ جو تجھے توڑنے کی کوشش کرے تو اسے جوڑنے کی کوشش کر، اور جو تیرے ساتھ زیادتی کرے تو اسے معاف کر دے۔ میں نے کہا کہ مشکل ہے، بڑا مشکل ہے کسی کے پاس جانا، یہ کہتے ہیں ناک کٹ جاتی ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، تو انا کی قربانی دینا تو بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن ایک بات اگر آپ توجہ میں رکھیں گے تو آسان ہو جائے گا کہ میں اپنی سوچ کے تابع ہو کر نہیں جا رہا، بلکہ میں فرمان رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تابع ہو کے جا رہا ہوں، تو اس طرح یہ کام آسان ہو جائے گا۔ میں نے یہ جملہ کہہ دیا، ہفتہ گزرا، اتوار والے دن بھیرا شریف میرے پاس بندہ آ گیا، بیٹھا، پانی شانی پلایا، وہ کہنے لگا، جی میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے کہا کس بات کا؟ کہنے لگا کہ وہ میری سسٹر ناراض تھیں، تو بڑا ہماری جو ناراضگی تھی یہ بڑی گہری تھی، ہم نے سوچ رکھا تھا کہ قبر کی دیواروں تک ہم دونوں بیٹھ نہیں سکیں گے آپس میں، لیکن وہ جو جمعے پہ آپ نے حدیث پاک بیان کی وہ میرے دل میں اتر گئی۔ تو میں وہاں سے نکلا جمعہ پڑھ کے، تو میں نے کہا آج بیوی سے بھی مشورہ نہیں کرنا، میں نے سیدھا بہن کو جا کے راضی کرنا۔ میں نے دروازے پہ جا کے دستک دی، وہ ایک دفعہ گھبرا گئی کہ بھائی کیوں آیا ہے، چونکہ ناراضگی بڑی شدید تھی۔ تو میں نے کہا نہیں، میں آپ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں، بہن ہوتی ہے، بہنوں کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں۔ اس نے مجھے گلاوے میں لے لیا اور دونوں بہن بھائی جی بھر کے روئے، چونکہ بڑا عرصہ ہو گیا تھا انہیں ملے ہوئے۔ پھر دونوں بیٹھ گئے، بہن کہنے لگی کہ یہ بتاؤ کہ تجھے بھیجا کس نے ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں نے اسے کہا کہ مجھے رسول پاک نے بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ خوش ہو کے کہنے لگی اچھا تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے تو پھر تو مبارک ہو۔ اس نے کہا نہیں، زیارت میرے جیسے لوگوں کو کیسے ہو سکتی ہے، بس وہ جمعہ پڑھنے کے لیے گیا تھا تو خطیب صاحب نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان تلاوت کیا، مجھے ایسے لگا جیسے میرے لیے ہی وہ تلاوت کر رہے ہیں۔ تو میں نے پھر جیسے مسجد سے نکلا ہوں
تو میں نے ارادہ کیا کہ آج بہن کو راضی کروں گا، تو اس لیے میں تیرے پاس آ گیا ہوں، میں فرمان رسالت مآب کے نتیجے میں ہی آیا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کریں تو گھروں میں فسادات اور یہ جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں تو نحوستیں اور بے برکتیاں ختم ہو سکتی ہیں۔